نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف میں آج ہم آیا نمبر 39 دیکھ رہے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ آیا ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے، اور یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب کیا رب، ارباب رب کی جمع ہے، متفرقون جدا جدا، خیرن بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ تعالی۔ پوچھتے ہیں کہ کیا رب جدا جدا زیادہ رب بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ تعالی، الواحد اکیلا ہے، القہار زبردست ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے، آیا بہت ہی خوبصورت ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ آپ انداز دیکھیں کہ کتنا پیارا انداز ہے، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ اور اکثر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی انوائرمنٹ میں رہتے رہتے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، ہم اچھے ہیں، فلاں غلط ہے، فلاں گناہ گار ہے، اس سے بات نہیں کرنی، فلاں اچھا ہے، اس سے بات کرنی ہے، فلاں نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم تو بہت پاکیزہ ہیں، ہم نیک ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام اگر یہ سوچتے کہ مجھ پہ تو الزامات لگے ہیں اس لیے میں یہاں آیا ہوں، باقی قیدیوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے قتل کیے ہوں گے اور یہاں پہ آئے ہیں، اور میں ان سے بات کیوں کروں، بلکہ بہت پیارے انداز سے بولے، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ پھر یہ دیکھیں کہ انبیاء ہر جگہ پہ بلینڈ ان ہو جاتے ہیں۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ، دے ڈونٹ وانٹ دا نیم فار دیم سیلوز، انہیں اپنا نام نہیں چاہیے، انہیں کراؤڈ میں اسٹینڈ آؤٹ نہیں ہونا کہ لوگ انہیں جانے، لوگ پہچانے کہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت اونچے نیک لوگ ہیں، بلکہ وہ بہت اچھے سے ہر جگہ پہ بلینڈ ان ہو جاتے ہیں۔ قید خانہ ہو، کوئی اونچی سوسائٹی ہو، ہائی کلاس لوگ ہوں یا لو کلاس لوگ ہوں، جیسے بھی ہوں انہیں اس بات کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور ہر سچویشن میں وہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے انوائرمنٹ میں اگر رہنے کے عادی ہوں تو ہمیں برا انوائرمنٹ اچھا نہیں لگتا، اگر کوئی نارمل سا انوائرمنٹ ہو اس میں ہمیں رہنا پڑ جائے تو پھر ہماری شکایات ہی ختم نہیں ہوتی، یہ مچھر کاٹ گئے، وہ مکھیاں ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، یہاں پہ تو بازار ہی ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں، یہاں پہ تو شاپس اتنی گندی گندی ہیں، بازار ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم تو بہت اچھے اونچے شاپنگ مالز میں جانے کے عادی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی شکایات ہمیں رہتی ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انبیاء کا طرز عمل کیا تھا۔ The primary quality of a مومن is that he knows his life is temporary. He doesn't take things too seriously and he adjusts in every situation. یہی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح کی بھی سچویشن ہو صبر شکر کے ساتھ ہمیں وہاں پہ رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، الواحد القہار اکیلا ہی نہایت زبردست ہے۔ سوال پوچھتے ہیں، ارباب متفرقون، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں؟ سوال پوچھنا بھی ایک بہت اچھا عمل ہے۔ Asking a question is a good thing too. The next person feels confident
because you engage them and also you give them chance to think and feel with you. تو سوال پوچھنا انبیاء کا طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ بھی انبیاء سے سوالات پوچھتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا پوچھا کہ زیادہ رب بہتر ہیں؟ ذرا سوچو ساتھیو، زیادہ رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ زیادہ رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے، ایک رب زیادہ اچھا ہے اور وہ اکیلا ہی نہایت زبردست ہے، بہت سی قوتوں کا مالک ہے. تو سوچئے اگر زیادہ رب ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک کہتا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں باہر ہونا چاہیے، تیسرا کہتا یوسف علیہ السلام کو دنیا میں ہی نہیں بھیجنا چاہیے، اور پھر ایک کہتا ہمیں دنیا میں آنا چاہیے کہ نہیں، دوسرا کہتا کہ نہیں جانا چاہیے، ایک کہتا اس کو جہنم میں ڈالو، دوسرا کہتا نہیں اس کو جنت میں ڈالو. اور اس طرح سے زیادہ رب جو ہیں ان سے سارا سسٹم ہی درہم برہم ہو جاتا. The system of the universe cannot function properly with several lords. اور اگر ایک سلطنت کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک گھر کے دو قوام نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو لیڈر نہیں ہو سکتے، تو جدا جدا رب پھر کیوں بہتر ہوں گے؟ اور ایک ہی رب جو بہت ساری قوتوں کا مالک ہے، تو پھر ہمیں زیادہ رب کی کیا ضرورت ہے؟ قیدیوں کی تربیت کی جا رہی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں الواحد القہار، میننگ کہ وہ ایک رب اتنا زبردست ہے، اتنا پاورفل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کہ جدا جدا رب شاید نہ کر پاتے. He alone is capable of such things as many gods could never accomplish. اتنا وہ زبردست ہے کہ ہو سکتا ہے زیادہ رب ہوتے تو وہ یہ سب کچھ نہ کر سکتے جو کہ ایک رب کرنے کے قابل ہے. وہ اپنی صفات میں مکمل ہے. He is in the height of perfection. سبحان اللہ. پھر اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، بہت ہی خوبصورت صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، اور پس تم مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اسے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا. اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، پس تم مجھ سے ہی پہننے کو مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا، میں تمہیں لباس دوں گا. تو انسان کی پرائمری ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ کھانا پینا اور لباس، یہ ایک انسان کی پرائمری ریکوائرمنٹس ہیں. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کھانا دے بھی دے انسان کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پھر بھی وہ محتاج ہے. کھانے کو منہ تک لے جانے تک اور اسے ہضم کرنے تک آپ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. Many people have internal disabilities. They can't swallow their food. And many people have the physical disabilities. وہ کپڑے نہیں پہن سکتے، وہ اپنے کام خود سے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا انسان ہر وقت محتاج ہے. کوئی لباس دے بھی دے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. صحت تندرستی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا، پس تم مجھ سے بخشش مانگو، بخشش بھی مجھ سے مانگو. اے میرے بندو، تم مجھے نقصان کبھی نہیں پہنچا سکتے اور نہ کبھی نفع پہنچا سکتے ہو. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے لوگ اور آخر کے لوگ اور تمہارے انسان اور جنات
تم میں سب سے زیادہ متقی ہو جائیں تو تم میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے لوگ اور آخر کے لوگ اور جنات فاجر ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، تو تم میری سلطنت میں کبھی کمی نہیں کرو گے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور آخری لوگ، تمام لوگ، تمہارے انسان اور تمہارے جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مل کے مجھ سے سوال کریں، سب مل کے مجھ سے سوال کریں۔ آپ امیجن کریں کہ سب مل کے اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہو اور وہ جو مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں دے دیں گے۔ ہم لوگوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ ہم لوگ کمزور ہیں، اور دو انسان اگر ایک ساتھ بات کر رہے ہوں گے تو ہمیں ان کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی آپ ہیئرنگ دیکھیں، کتنی زبردست ہیئرنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ's hearing is fine and divine، سبحان اللہ، اور ایسی کوالٹی کسی کی بھی نہیں ہمارے رب کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم سب اکٹھے ہو کے ایک میدان میں آ جاؤ، تمہارے پہلے سے لے کے آخر تک تمام لوگ، تو میں انہیں ان کی خواہش کے مطابق الگ الگ سب کو وہ چیز دینے پہ قادر ہوں جو وہ مانگیں، پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اتنی ہی جتنی کہ سوئی ڈبو کے سمندر سے نکالی جائے۔ سوئی ڈبو کے اگر سمندر سے نکالی جائے تو کتنا فرق پڑتا ہے؟ سوئی اگر دیکھیں آپ ایک گلاس میں ہی ڈبوئیں تو کتنا فرق پڑ جائے گا، گلاس کے پانی میں بھی شاید فرق نہیں پڑے گا، تو ایک سمندر میں کیا فرق پڑے گا۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی ہیئرنگ کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیئرنگ کے حوالے سے آپ دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور جتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنی ڈیوائن بک میں لکھ رکھا ہے، ایک ذرے سے لے کر ایک بڑے سے بڑے انسان اور جانور تک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے بک میں لکھ رکھا ہے۔ He holds the record of everything, each and everything، سبحان اللہ۔ پھر ہیئرنگ کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیئرنگ اتنی زبردست ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ مخلوقات ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی ٹائم سلاٹ نہیں دی گئی کہ اس وقت انسانوں کا ٹائم ہے، وہ مجھ سے دعا کریں گے، اس وقت فرشتوں کے ٹائمز ہیں، میں ان کی بات سنوں گا، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، اس وقت فلاں جانوروں کا ٹائم ہے، فلاں دعا نہیں کر سکتے، اور اس وقت مظلوم لوگوں کا ٹائم ہے، وہ دعا کریں گے، اس وقت وہ لوگ دعا کریں گے جو بے اولاد ہیں، میں ان کی سنوں گا، فلاں وقت پہ فلاں دعا نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمارے رب کی ہیئرنگ اور ہمارے رب کی کوالٹیز اتنی زبردست ہے کہ وہ ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کی سنتے ہیں، ساتھ وہ فرشتوں کو بھی انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، ساتھ وہ باقی نظام بھی سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ وہ ہماری دعائیں بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ وہ جانوروں کے حوالے سے بھی تمام معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی صفات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب تر کر دیتی ہیں۔ آج جہاں دنیا میں اتنا فتنہ ہے کہ ہم اپنے موبائلز اور اپنے لیپ ٹاپ سے باہر نہیں نکلتے، اپنے گھر کے کاموں سے ہی باہر نہیں نکلتے، وہاں پہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنے رب کا صحیح تعارف جانیں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ دنیا میں اگر کسی کے گھر مہمان جا رہے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ضرور اس کے بارے میں جانیں گے کہ فلاں نے مجھے بلایا ہے، آخر میں جانوں وہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، یا آپ کو بلاتا بھی وہی ہے جو آپ کو جانتا ہو اور آپ بھی صحیح سے اسے پہچانتے ہوں۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم نے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے. اگر ہمیں صحیح سے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے, کون ذات ہے, کون ہمیں بلا رہا ہے, ہم اس کے بارے میں نہیں جانیں گے, تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ جس کے پاس ہم واپس لوٹنے والے ہیں اسی کا ہی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہے, اس نے جو بک دی ہے اس میں کیا لکھا ہے, ہمیں کیا انسٹرکشنز دی گئی ہیں, ہمیں کیا احکامات دیے گئے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. انسان سے بڑا بے وقوف, انسان سے بڑا بے عقل اس دنیا میں نہیں ہے اگر وہ اس کے پاس جا رہا ہو جسے اس نے بلایا ہے, اور پتہ بھی ہے کہ سب کو جانا ہے, پتہ بھی ہے کہ ایک دن آ جانا ہے, ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے, لیکن وہاں پہ ہونا کیا ہے, کس کے پاس جانا ہے, وہ کیسا ہے, اس نے کیوں بلایا, اس نے یہاں کیوں بھیجا. تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. الواحد القہار, اللہ تعالیٰ اکیلا زبردست ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to acknowledge Him and enable us to worship Him in the just and perfect manner. Ameen thumma ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.